حضور علیہ السلام نے وہ ہر امتیاز ختم کیا تھا جو بندوں کے درمیان تفریق کرے. اب ہم ہی نے اس بندوں کے جہاں کے اندر بعض بندوں کو بندہ سمجھنا چھوڑ دیا ہے. رسول رحمت علیہ السلام نے فرمایا میری امت کا بدترین آدمی وہ ہے جو یہ کہتا ہے اے بھی کوئی بندہ ہے, چھاڑ وہ بھی کوئی بندہ ہے, فلاں بھی کوئی آدمی ہے, فلاں بھی کوئی انسان ہے. کسی آدمی کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے ان یحقر اخاہ, وہ اپنے جیسے بندے کو حقیر سمجھے. نکما ہونے کے لیے, اناڑی ہونے کے لیے, اجڑ ہونے کے لیے, بدترین اور برا شخص ہونے کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ وہ اپنے جیسے, ہاں یا تو یہ ہے نا کہ اس کو سرخاب کے پر لگ جائیں یہ نکال کے دکھائے, یا تو یہ ہے نا کہ اس کی 3 جگہ 2 آنکھوں کی جگہ 3 ہو جائیں, اس کے منہ سے کستوری کی خوشبو آنے لگے, اس کے ناک کے نزلے کی جگہ کچھ اور اترنے لگے, اس کے پیٹ کی بدبو کسی عنبر کے اندر تبدیل ہو جائے, کوئی فرق نہیں. اگر جسم کی چمڑی پہ آپ کو ناز ہے تو مرنے کے چند دنوں بعد اگر کہیں ممکن ہو سیلاب آئے اور قبریں بہہ جائیں, وہاں چند دنوں کے بعد آپ دیکھیں یہ مٹی امیر غریب کی شناخت ختم کر دیتی. اس ہڈیوں کے ڈھانچے کے اندر جھانک کے دیکھیے, ہم سبھی ایک جیسے ہیں, ہم سب کا خون لال ہے, ہم سب کا ایک ایک دل ہے. ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی, خدا نے کسی بندے کے 2 دل نہیں بنائے. ان آنکھوں کے پیچھے جو سسٹم کام کرتا ہے میرا آپ کا سسٹم ایک ہے, گردے ایک جیسے ہیں, پھیپھڑے ایک جیسے ہیں, باپ کے نطفے سے یخرج من بین الصلب والترائب, جو ماں کی پسلیوں سے نکلا, ثم السبیل یسرا, پھر رستے آسان ہوئے, ہم دنیا میں تشریف لائے, ہم انسان ہونے کے اندر ایک دوسرے کے برابر ہیں, اور ہمارے نکما اور ہمارے اجڑ اور برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ ہم معاشرے کے کسی شخص کو حقیر سمجھیں. اتار خمار اپنی کالونی کا, نکال خمار ذہن سے بحریہ ٹاؤن کا, اس بڑی گاڑی کا. جتنے لوگ یہ خمار لے کر کے دنیا سے گئے ان کے جنازوں کو دیکھ لیں, کوئی کندھا دینے والا نہیں ملا. راج کرتے تھے میڈیا پہ, میں کس کس کا نام آپ کو بتاؤں, راج کرتے تھے, توتی بولتا تھا, سیکیورٹی گارڈ تھے, بڑے بڑے ڈیولپر گئے, بڑے بڑے بزنس چیمپئن گئے. معاشرے میں بیٹھنا, بندیاں چ بہنا, غریباں دے کم آنا, دکھ سکھ شیئر کرنا, اسے وہ اپنی توہین سمجھتے تھے. جنازے پڑے رہے, کرائے کے بندے بلا کر کے جنازے اٹھوائے گئے. آپ دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے یہ علماء کے جنازے میں رش کیوں ہوتا ہے, لوگ کندھا دینے کے لیے کیوں ترستے ہیں. یہ ہر آنے والے کو اہلم و سہلم مرحبا کہتے ہیں. کوئی کہاں سے اٹھتا ہے بچہ لا کے داخل کراتا ہے, یہ اسی طرح سجا کے دلہا بنا کے اپنی کلاس میں بٹھاتے ہیں جس طرح کسی امیر کا بندہ بیٹھتا ہے. جب ہم معاشرے کی تعمیر کے اندر انسانوں کے اس فرق کو ختم کریں گے, اللہ لوگوں کے دلوں میں ہماری عزت پیدا کر دے گا. اور اگر آپ کسی بڑی کالونی میں رہتے ہیں اور کوئی بندہ آپ کو سلام کر رہا ہے تو سمجھ لیجئے وہ آپ کو سلام نہیں کر رہا, آپ کی کوٹھی اور آپ کے پیسے کو سلام کر رہا ہے. اور یہ صرف جیتے جی ہوتا ہے, مرنے کے بعد لوگ منہ پھیر لیتے ہیں. سگی اولاد یورپ بیٹھی ہے, بندہ یہاں مر گیا ہے, نہیں آئی. کس کس سیاستدان کی بات آپ کو بتاؤں. میرے عزیز بھائی, معاشرے کی تعمیر کے لیے سب سے پہلا فکری زاویہ یہ ہے کہ اپنے دماغوں کو ہم صاف کریں, اور کوئی بھی انسان ہمیں ملے ہم اسے اپنے جیسا انسان سمجھیں, انسان ہونے کی حیثیت سے. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ, اب یہ حبشی تھے, رنگ سیاہی مائل اور غلام تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو خوش آمدید کہا کرتے تھے. سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ, حضور نے فرمایا کہ آپ میرے بھائی ہو. سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ, حضرت صہیب رومی,
رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور حضرت ابو ذر غفاری صاحب کہیے رضی اللہ تعالی عنہ، یہ سردار تھے غفار قبیلے کے. ہم عمومی طور پہ غفاری پڑھتے ہیں، ابو ذر غفاری، لفظ ہے ابو ذر غفاری. غفار قبیلے کے سردار تھے. ان کے بھائی انیس بزنس مین تھے. بھیجا مکہ میں، انہوں نے جائزہ لیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے متاثر ہوئے، جا کے بتایا. حضرت ابو ذر غفاری نے قبیلے کی سرداری چھوڑی اور محمد الرسول اللہ کی غلامی قبول کر لی رضی اللہ تعالی عنہ. اور ایک دن سرے راہ چلتے ہوئے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو صرف یہ جملہ کہا، نوٹ فرمائیے، یبن سودا، اے سیاہ فام عورت کے بیٹے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں آئے، شکایت کی، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو ذر غفاری نے مجھے یہ جملے کہہ کے بلایا، اے سیاہ فام عورت کے بیٹے. حضور نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب فرمایا. یہ صوفی منش آدمی تھے، دنیا کی تمام رعنائیاں چھوڑ دی تھیں، جائز چیزیں بھی استعمال نہیں کرتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے ہم نے یہ اللہ سے جنت میں لینی ہے. جب ہمیں یقین ہے کہ ہم نے مرنا ہے، جب ہمیں یقین ہے کہ ہم نے یہاں نہیں رہنا، ہم یہاں کی ڈیولپمنٹ کرتے ہی نہیں ہے، ہم ہر چیز آخرت کے لیے صرف کرتے ہیں، زندگی آخرت کے لیے، جینا آخرت کے لیے، لیل و نہار آخرت کے لیے. اتنی معراج پہ عمل کی، للہیت کی، اور حضور کے صحابی ہیں کہ کائنات کی عظمتیں مل کے مقابلہ نہیں کر سکتی. اتنا جملہ کہا، یبن سودا، اے سیاہ فام عورت کے بیٹے، اے کالی عورت کے بیٹے. شکایت پیغمبر کی بارگاہ میں پہنچی. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے کیا فرمایا؟ دل ٹوٹ گیا نا، معاشرہ تعمیر نہیں ہو سکے گا جب بندے آپ سے متنفر ہو جائیں گے. اور یہ بندوں کا متنفر ہونا، نوٹ کر لو، یہ اللہ کو متنفر کر دیتا ہے. صحابی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کیسے پتا چلے کہ میں اچھا ہوں، مجھے کیسے پتا چلے کہ میں برا ہوں؟ فرمایا جب گلی محلے کے تیرے جاننے والے نہ جاننے والے تجھے اچھا کہیں تو سمجھ تو اچھا ہے، جب تیرے علاقے گلی محلے کے لوگ تجھے برا کہیں تو برا ہے، اگرچہ تیری رات تہجد میں کیوں نہیں گزرتی. ساڑھے بعض بندیاں نے نا بڑی ماشاءاللہ داڑھی شاڑی وائی ہوندی ہے، اللہ تعالیٰ ہور انہاں نوں داڑھی واؤن دی توفیق عطا فرمائے، خوشبو لائی، کاٹن شاٹن پائی، اے ٹکا کے رفع الیدین کر کے پوری ایفیشنسی دے نال. لیکن یقین منو، ایک حدیث آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مینوں بعض بندے وکھائے گئے نے کہ انہاں دے جسم انساناں دے نے تے دل سوراں دے نے. حدیث ہے، مینوں بعض بندے وکھائے گئے جسم انساناں دے تے دل قلوبہم قلوب الخنازر واجسادہم جسود الانسان، کہ ان کے جسم انسانوں کے جسم ہیں اور انسانوں کے جسم کے اندر دل سور کے لگے ہوئے، دل خنزیر کے لگے ہوئے. او میرے بھائی، ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا اعمالکم ولا اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم. خدا ظاہر نہیں دیکھتا، خدا چمڑی نہیں دیکھتا، خدا رنگت نہیں دیکھتا، خدا گاڑی مکان نہیں دیکھتا، خدا تیری کاٹن بغیر سلوٹ کے ہے، اللہ نہیں دیکھتا. خدا کی نظر تیرے دل پہ پڑتی ہے کہ دل کیسا ہے. اس دل کے اندر کسی کی نفرت ہے یا انسانوں سے پیار کرتا ہے، معاشرے کی تعمیر چاہتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ لوگ ہماری بات نہیں مانتے، تم لوگوں کو بات نہ منواؤ، لوگوں کو دل میں جگہ دو، لوگ تمہاری بات مانیں گے. لوگوں کو عزت دو، لوگ تمہاری بات مانیں گے. آج کل تو بھائیوں کو بہن برداشت نہیں ہے. چھٹیوں کے اندر پہلے بہنیں آ جاتی تھی مہینہ رہنے کے لیے، اور اکثر سانوں سسٹراں بعض دفعہ دس دیندیاں نے کہ میں آدھے پرال گئی ہاں تو مینوں سنی ہے آواز، یہ چڑیل پھر آ گئی ہے، یہ ڈین پھر آ گئی ہے. معاشرہ تعمیر نہیں ہوگا، خاندان نہیں بنے گا، الفت نہیں ہوگی. اے ابو ذر، تو نے بلال کو یہ بات کی ہے؟ کہاں اللہ کے رسول میں نے کی ہے. یا ابا ذر فیک الجاہلیہ، ابو ذر اس کا مطلب ابھی تک تیرے اندر جاہلیت ہے. یہ لفظ دیکھیے کہہ کون رہا ہے اور کہے کس کو جا رہے ہیں. ہم تو اس سے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں بھائی. یہ کالی ماں کا بیٹا کہہ دینا، اس کی ہمارے نزدیک کاہے کی حیثیت ہے؟ تیرے اندر جاہلیت. اور میں ابو ذر تیری اس بات سے ناراض ہوا ہوں.
تو نے بلال کو کچھ نہیں کہا، تو نے محمد کے دل کو ٹھیس پہنچائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ذر بھانپ گئے، فوری رحمت کائنات سے معذرت کر کے کہ اللہ کے رسول ابھی معاملہ کلیئر کرتا ہوں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ سڑک میں بندوں کے درمیان کھڑے ہوئے۔ تاریخ شاہد ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قبیلے کے سردار ہیں، ایک غلام صحابی کے سامنے ہاتھ جوڑے، برسرے مجلس معافی مانگی اور مٹی اٹھا کے کہا، اے بلال یہ مٹی ابو ذر کے منہ پہ مل، جس کے منہ سے وہ جملہ نکلا جس سے آمنہ کے لال نالاں ہو گئے، ناراض ہو گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ابو ذر یہ گال مٹی لگانے والے نہیں، یہ تو بوسہ دینے والے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بوسہ دیا۔ یہ خوشی کی خبر پیغمبر کی بارگاہ میں پہنچی، فرمایا میں محمد اسی طرح کے لوگ چاہتا ہوں کہ اگر کہیں زیادتی ہو جائے تو معافی تلافی مانگ کے ٹوٹے دل کو جوڑ دیا کریں، اسی اتنا پھون پھون کر دے پھرتے ہیں۔ یہ جی حاجی صاحب ہیں، یہ حاجی صاحب کی نشانی کیا ہے؟ یہ بندے کو بندہ نہیں سمجھتے۔ یہ چودھری صاحب ہیں، اچھا ان حاجی صاحب اور چودھری صاحب سے کہیں کہ جس قبر میں یہ غریب جائے گا نا، انکار کرو کہ میں ایسی قبر میں دفن نہیں ہونا چاہتا۔ ابو مسعود سب کہیے رضی اللہ تعالیٰ صحابی ہیں، غلام پہ غصہ آیا، کوڑا اٹھایا، مارنا شروع کیا، اور یہ جج، یہ وحشی درندے جن کے گھروں میں بچیاں کام کرتی، ظلم و تشدد کی خبریں روزانہ آ رہی ہیں، تم نے خدا کی عدالت میں کھڑے ہونا ہے، ان کے ہاتھ ہوں گے پاکستان کی عدالتوں میں بھی تمہیں انصاف نہ ملے۔ اے مظلوم والدین، اللہ کی عدالت میں تمہیں انصاف ملے گا۔ یہ پیر جو عصمتوں کو نوچ رہے ہیں، عزتوں کو نوچ رہے ہیں، یہ درندے، ماں باپ کی بھی غلطی ہے، لاوارسوں کی طرح ان بڑے گھروں کے اندر اپنی بچیاں چھوڑ دیتے ہیں۔ سنو، روزی روٹی کے مالک یہ بزنس مین نہیں، روزی روٹی کا اختیار خدا نے اپنے پاس رکھا ہے۔ عزت پہ کبھی سودا نہیں کرتے، گر کے نہیں لیتے، اٹھ کے لیتے ہیں۔ کائنات میں ہر چیز کا سر نیچے ہے، جانور کا سر نیچے ہے، پرندے کا سر نیچے ہے، انسان کا سر نیچے نہیں ہے۔ یہ لے جانا چاہے تو جاتا ہے، اللہ نے اسے خوددار بنایا ہے کہ اپنی مرضی سے جھکا، صرف میرے سامنے، میں نے تجھے مجبور نہیں کیا۔ غلام کو مارے، کوڑے، تیش میں آئے، ظفر آدمی اسے نہ جانیے گا، خیا کتنا ہو صاحبے فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ ساڈے گھر چ خوشی ہوئے سانو تاں خدا یاد نہیں رہندا، ساڈے گھر چ غمی ہوئے سانو تاں خدا یاد نہیں رہندا۔ لوگوں، جب خوشی ہو جائے تو تب بھی آپے سے باہر نہ ہو جایا کرو، جب غمی آ جائے تو مایوس نہ ہو جایا کرو۔ غریبوں، مایوس نہیں ہونا، امیروں، آپے سے باہر نہیں ہونا، معاشرے کے اندر بہتری آئے گی، معاشرہ تعمیر ہوگا۔ ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، کیا صحابی کا نام ہے؟ بولے سارے، ابو، کوڑے ہاتھ میں کوڑا، چابک دستہ چھانٹا، تشدد کرنا شروع کر دیا۔ غلام پہ غلام ملازم نہیں ہوتا تھا، زر خرید ہوتا تھا، پروڈکٹ ہوتا تھا، پیسے دے کے لیا ہوا ہوتا تھا۔ فرمانے لگے کہ میں تیش میں مارتا رہا تو مجھے پیچھے سے ایک آواز آئی، اے علم یا ابا مسعود، یہ جملہ کہو، اے علم یا ابا مسعود، اے ابو مسعود تجھے جان لینا چاہیے۔ میں تیش میں تھا، میں نے آواز پہ غور نہ کی، میں نے پھر کوڑا مارا، وہ آواز ذرا میرے قریب آئی، اے علم یا ابا مسعود، اے ابو مسعود خبردار، میں تیش میں تھا، میں نے پھر کوڑا مارا، وہ آواز میرے اور قریب آئی، جملہ یہ تھے، اے علم یا ابا مسعود، اے ابو مسعود تجھے جان لینا چاہیے۔ جب وہ آواز زیادہ قریب آئی تو میرا جسم ٹھنڈا ہونے لگ گیا کہ یہ آواز کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ہے، اور میں اپنے دھیان سے اپنے غلام کو مار رہا ہوں۔ ان اللہ قادر اقدر علیک بقدرتک ھذا الغلام، اے ابو مسعود تجھے یہ جان لینا چاہیے، جتنا قبضہ، کنٹرول، اختیار، حق تجھ کو تیرے اس غلام پہ حاصل ہے،
اس سے زیادہ قوت اختیار تجھ پہ تیرے رب کو حاصل ہے۔ ابو مسعود تجھے جان لینا چاہیے، ہاتھ اٹھانے سے پہلے، ظلم کرنے سے پہلے، استحصال کرنے سے پہلے۔ اب اس دور کے اندر کوٹھیوں کی کوئی کمی نہیں۔ فرعون کے پاس اس طرح کا محل نہیں تھا جس طرح کی کوٹھیاں آپ کو 7 چک کے اندر مل جائیں گی۔ نہ اس کے پاس پنکھے کی سہولت تھی، نہ اس کے پاس ٹوٹی کی سہولت تھی، نہ اس طرح ستھرے واش روم کی سہولت تھی، نہ اس طرح کک مار کے موٹر سائیکل سٹارٹ کرنے کی سہولت تھی، نہ آپ جیسا صابن اس کو میسر تھا، نہ آپ جیسے کپڑے اس کو میسر تھے، نہ آپ جیسی بیٹھنے والی چٹائی اس کو میسر تھی۔ وہ خود کو زمانے کا خدا کہتا تھا۔ آج ایک عام بندے کے پاس فرعون سے زیادہ سہولتیں ہیں، اور ہمارا تعمیراتی کام بہت زیادہ ہوا ہے۔ جتنا زرعی رقبہ ہے ہم نے سارے کا سارا کالونیاں بنا کے بیچ دیا ہے، لیکن ہم نے معاشرے کی توڑ پھوڑ کو صحیح نہیں کیا، ہم نے لوگوں کے ٹوٹے ہوئے دلوں کو نہیں جوڑا۔ نہیں کمی آئی تو ظلم میں نہیں آئی، نہیں کمی آئی تو غریب کو حقیر سمجھنے میں نہیں آئی، نہیں آئی تو اپنے آپ کو فرشتہ سمجھنے میں کمی نہیں آئی۔ فرعون بن گئے۔ ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ، تجھے جان لینا چاہیے کہ جتنی قدرت تجھ کو تیرے اس غلام پہ حاصل ہے، اس سے زیادہ قدرت تجھ پہ تیرے۔ میرا جسم کانپنے لگ گیا، ہاتھ کھل گیا اور کوڑا نیچے گر گیا۔ آپ اتنا کہہ کے چلے گئے، اس سے آگے حضور نے کچھ نہیں کہا۔ اب یہ جملہ میرے دل میں اثر کیوں نہیں کرتا؟ یہ صحابی کیوں ٹھٹر گئے؟ ان کے ہاتھ سے کوڑا کیوں گر گیا؟ آج صبح میں کسی گھر کی مالکن کی ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ چھوٹی سی بچی پہ ظلم و تشدد کر رہی ہے، انتہا درجے کا تشدد کر رہی، اور ایسے تشدد کرنے والے جابروں کو حکومت وقت کو چاہیے کہ سخت سے سخت سزا دے، لیکن یہاں آئین اور قانون آنکھیں بند کر کے 70 سال سے سو رہا ہے۔ اور ہمارا بھی المیہ یہ ہے، انہوں نے کیا کہ امیر دا مر گیا کتا تے سارا ہی پنڈ ٹکا، امیر دا مر گیا کتا تے سارا ہی پنڈ تے غریب دی مر گئی ماں کسے نہ پوچھی۔ ہاں، اور ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اس کا المیہ ہے کہ لگا کے زخم چہروں پہ پھر نمک سے مساج کرتے ہیں۔ غریب شہر کے بچے ترستے ہیں ایک ایک نوالے کو، امیر شہر کے کتے بھی راج کرتے ہیں۔ معاشرے کے اندر جب تک یہ طبقاتی تقسیم رہے گی، کونو عباد اللہ، اچھوت ہندوؤں میں ہوتا ہے، برہمن ہندوؤں میں ہوتے ہیں، یہاں سید کہہ کر کے کوئی کسی انسان پہ فائق نہیں ہو سکتا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، لوگوں عزت اس کو حاصل ہے جس کے دل میں رب کا مقام ہے، اور یہ میں آپ جان ہی نہیں سکتے۔ یہ میں آپ غور کرو، یہ میں آپ اللہ دے ہاں عزت آڑا او ہے جی دے دل چ اللہ دی، تے جے کوئی بندہ کہے اسی او دی گل تے اعتبار نہیں کر سکتے۔